من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. سورہ نساء کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کے ایک واقعے کو ذکر کیا اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت اہم اصول بیان کر دیے. سب سے پہلی بات کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ تمہارے درمیان پیش ہو، کوئی مقدمہ ہو، کوئی معاملہ ہو جس کو نپٹانا ہو، تو نپٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام تمہارے فیصلے، تمام کے تمام مقدمات قرآن کریم کے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے چاہیے. ہر مسئلے کو سب سے پہلے قرآن کریم میں دیکھا جائے گا. قرآن کریم کے اندر اگر اس مسئلے سے متعلق واضح حکم ملے گا تو اسی پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر قرآن کریم میں اس سے متعلق کوئی گفتگو موجود نہیں ہے یا گفتگو تو ہے مگر اس میں کسی قسم کا ابہام ہے، کوئی بات بہت زیادہ واضح سمجھ نہیں آ رہی، تو احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور احادیث مبارکہ میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا جائے گا کہ قرآن نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی. اور اگر نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اندر کوئی معاملہ نظر آئے گا اور بظاہر اس میں کوئی ایک ہی معاملے کے اندر دو الگ الگ طریقے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ظاہر ہوں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی طرف رجوع کیا جائے گا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا عمل، ان کا قول، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی تشریح ہے. ان تین سے کو سامنے رکھتے ہوئے مقدمات کو، معاملات کو نپٹایا جائے گا. دوسری بات یہ بتائی کہ جب کبھی بھی کسی مقدمے کو، معاملے کو نپٹانا ہو، کسی معاملے پہ تمہیں فیصل بنا دیا جائے، تمہیں کسی معاملے کے اندر فیصلہ کرنا ہو، تو یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارا قریبی کون ہے، ہمارا ساتھی کون ہے، بلکہ حق کا ساتھ دینا ہے. غلطی پر ہونے کے باوجود کسی شخص کی وکالت کا کرنا یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا آپ ہرگز ان کی وکالت نہ کریں، بلکہ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کیجئے کہ اگر ابھی تک اس معاملے میں کوئی بات ہو چکی ہو تو واضح طور پہ یہ بات پتہ چل گئی کہ کسی بھی غلطی پر کسی بھی شخص کی وکالت کا کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز بالکل بھی نہیں ہے. اور غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا. لہٰذا اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے توحید اور شرک سے متعلق گفتگو ارشاد فرمائی، اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت کے قانون میں سب سے بڑی نیکی تمہارے لیے، بلکہ نیکیوں کی جو جڑ ہے وہ توحید ہے، اور اس کے مقابلے میں سب سے بڑا گناہ، بلکہ گناہوں کی جو جڑ ہے وہ حقیقتاً شرک ہے.
اور یہ بات پکی ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کا اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے بھلے جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور بے ضرور داخل ہوگا۔ اور جو کوئی شخص بھی مشرک ہے، مشرک کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جہنم سے کبھی نہیں نکل سکتا، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض ذنبا، اے ابن آدم اگر تم زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو، یعنی جب تیری میری ملاقات ہو اس وقت پہ تمہارے پاس جتنی بڑی زمین ہے اتنے سارے گناہوں کے انبار موجود ہوں، لقیتک بمثلھا مغفرۃ، تو میں تجھ سے ملاقات کروں گا اتنی ہی بخشش کے ساتھ، یعنی اگر تیرے اتنے بھی گناہ ہوں تو میں اتنے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ما لم تشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ اے ابن آدم تو مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ اسی سے متعلقہ ایک اور مضمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات کو جب میری اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تو 3 تحفے اللہ رب العزت نے عطا کیے بغیر کسی واسطے کے، یعنی قرآن کریم کی جو دیگر آیات نازل ہوئی تو وہ آیات تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نازل ہوئی تھیں، 3 تحفے ملے بغیر کسی واسطے کے۔ سب سے پہلی بات 5 نمازوں کا تحفہ ملا، دوسری بات سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کے رکوع کے آخر تک، یہ 3 آیتوں کا تحفہ بھی بغیر کسی واسطے کے ملا۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے ہر وہ شخص جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا میں اس کو ضرور بالضرور بخش دوں گا۔ تو شرک نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑی کنڈیشن ہے، سب سے بڑی شرط ہے مومن کے لیے۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتا ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو حالانکہ اس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے احسانات تمہارے اوپر اتنے ہیں، ان احسانات کو سامنے رکھنے کے باوجود تم اس کی ذات کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک کرو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ترجمان السنہ میں روایت موجود ہے، ایک صحابی ہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہیں، حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تابعی ہیں طارق ابن زیاد جن کے نام سے تاریخ کے اندر بہت واقعات مشہور ہیں، ان بڑی فتوحات انہوں نے کی ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں، حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور ایک شخص کو جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ ہم حیران ہو گئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قوم تھی، بت پرست قوم تھی، ان کے پاس سے 2 مسافروں کا گزر ہوا، وہ ایک بت کے اوپر چڑھاوا کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ جی تم اس بت کے اوپر اس چیز کے اوپر کچھ نذرانہ پیش کرو، اس کے اوپر کچھ دو، چڑھاوا کرو۔ اس نے آگے سے انکار کیا تو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی پکڑ کے نذرانہ کر دو۔ اس نے ایک مکھی پکڑی، نذرانہ کیا، اس کی جان چھوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص جہنم کے اندر چلا گیا۔ دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب اس سے یہی بات کی گئی تو اس نے کہا نہیں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کسی کے نام پر کچھ لٹا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کو سیدھا جنت کے اندر داخل کر دیا۔ ایک مکھی کی اگر کوئی شخص چڑھاوا کسی پہ کرتا ہے، ایک مکھی کو اگر
اگر اللہ کے نام کے سوا کسی دوسرے کے نام سے منسوب کرتا ہے، یہ ایک مکھی ہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاں شرک کی اتنی زیادہ قبیح بات ہمیں سمجھ آتی ہے، یہاں پر ایک اور بات اس کے ذیل میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں چیز ہے توحید، ایمان کا لانا۔ اور یہ ایمان کتنا قیمتی ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو اکیلا وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، آپ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، آپ کے سوا مانگنے کے لائق کوئی ذات نہیں، آپ کے سوا محبت کے لائق کوئی ذات نہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں مفت میں عطا کی ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا کہ ہمیں اللہ مومن پیدا کرنا، بن مانگے اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے بعد کی بڑی خوبصورت دعا ارشاد فرمائی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ انسان دن میں 3 بار کھائے گا، 2 بار کھائے گا، 4 بار کھائے گا، جب کبھی کھائے گا اور دعا پڑھے گا اس میں اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، مجھے مسلمانوں میں سے بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایمان پر شکر ادا کرنا یہ انسان کے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ کتنا مشکل تھا الگ سے مانگنا۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص کہ جب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اور ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ ایمان نہ تو کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایمان میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اس ایمان کی نعمت پہ شکر ادا کرتے رہو گے، موت تک یہ نعمت تمہارے ساتھ سلامت رہے گی، تم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے۔ تو بہرحال ایک اور بات اس میں سمجھنے کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشرک اخفی من زبیب نمل، یہ شرک جو ہے یہ چونٹی کی چالوں سے زیادہ باریک ہے۔ یہ بہت باریک چیز ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا آسانی کے ساتھ۔ عام طور پہ شرک جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے پیشانی ٹیک دی، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ لیکن علماء نے لکھا شرک کی 3 مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور ذات کو تسلیم کرنا، یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا کہ اللہ بھی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی معبود ہے۔ دوسری صورت اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک کرنا کہ جیسے اللہ رب العزت خالق ہے کوئی اور بھی خالق ہے، جیسے اللہ رب العزت بارش برسانے والا ہے کوئی اور ذات بھی بارش برسانے والی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہی معاملہ تھا، انہوں نے مختلف بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے اور یہ بات ان کے دلوں میں تھی کہ فلاں بت بارش برسانے کے لیے ہے، فلاں بت بیٹے دینے کے لیے ہے، فلاں بت اولاد کے حصول کے لیے ہے، فلاں بت رزق کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی صفات تھی ساری کی ساری، ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا۔ پھر اسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں خالق ہونا، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جو رازق ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو مختار کل ہے، پیدا کرنے والا، مارنے والا، غیب کا علم رکھنے والا، حاضر و ناظر فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں۔ اور تیسری شرک کی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے افعال میں کسی کو شریک کرنا، اللہ رب العزت کے کرنے کے کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انسان کے فیصلے فرماتے ہیں، انسان کے لیے فیصلے فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو بیماری دینی ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، اللہ کے سوا کسی کے حکم سے نہیں ہوتا۔ اب اگر انسان اس کے بارے میں عقیدہ اپنا خراب کر لے، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں رائج ہیں، یہ کالی بلی راستہ کاٹ کے چلے گئی، اب یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی کسی کالی بلی کے اختیار میں کچھ نہیں کہ وہ کسی کام کو روک سکے، یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں بات تھی، اللہ کا فعل تھا کہ کسی شخص کا کوئی کام بنانا یا کسی کام کا بگاڑنا۔ فلاں سے ملنے کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی، فلاں کا سایہ مجھ پہ پڑ گیا تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب شرک کی چھپی ہوئی قسمیں ہیں، جس کو علماء نے لکھا یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔
اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ علماء نے ایک بات اور یہاں پر لکھی ہے، مسئلہ سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان کسی طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کے بتاتا ہے مجھے فلاں بیماری ہے، اب ڈاکٹر پوچھتا ہے جی یہ بیماری ہے، اچھا کیا کھایا تھا رات کو؟ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ رات کے کھانے کی وجہ سے یہ ہوا تھا، نہیں، فاعل حقیقی حقیقتاً اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے کسی نہ کسی چیز کو سبب بنایا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے تحت رکھا ہے۔ لہٰذا اگر کسی طبیب کو، ڈاکٹر کو ضرورت کی درجے کے اندر اس طرح کی کوئی بات بتانی ہو تو بتائی جا سکتی ہے، لیکن دل کے اندر اس بات کو سمجھنا کہ جی یہ چیز کھانے سے ہی میرے ساتھ ہوا، اگر نہیں کھاتا تو نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے، یہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، یہ عقیدے کے اندر فتور ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی چیز سینکڑوں لوگوں نے کھائی ہو، اللہ رب العزت نے فلاں انسان کے مقدر میں یہ بات لکھی تھی کہ اس کو اس کے ذریعے سے بیماری ملے گی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، کسی بھی چیز میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ فاعل حقیقی حقیقتاً اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ علامہ اقبال نے شعر کہا، دہریت کا کیا بندہ حرص و ہوا کا ہونا، قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہریا تو نے، زبان سے کیا گر توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ کلمہ اگر زبان سے پڑھ لیا اور انسان مرضی اپنی چلاتا رہے، اپنے نفس کے پیچھے چلتا رہے، تو یہ بھی تو بت پرستی کی طرح سے ایک حقیقتاً نفس پرستی ہے۔ بت پرستی ہو، زر پرستی ہو، نفس پرستی ہو، یہ سب کی سب بت پرستی کی چیزیں ہیں، خدا پرستی کسی اور چیز کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ انسان کبھی کبھی اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ حقیقتاً تو نہیں لیکن افعال کے ذریعے سے بات واضح کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جیسے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے، میں نے اپنے نفس کو بھی نعوذ باللہ اپنا معبود بنا لیا۔ لہٰذا نفس پرستی کرنا یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں 15واں رکوع ہے سورہ نساء کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جسے اللہ معاف کرنا چاہے اس کو معاف کر سکتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، جو کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو ایک بہت دور کی گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ ان يدعون من دونه الا اناسا، یہ تو اللہ کے سوا جس کسی کو پکارتے ہیں ان کو تو مؤنث ٹھہراتے ہیں، یہ کیسی انوکھی بات ہے۔ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا، قرآن کریم اس بات کو کہتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا بڑا عجیب جواب دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی خاطر جب بات کرتے ہو تو جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہیں بیٹا چاہیے کہ بیٹی چاہیے، تم بیٹے کو پسند کرتے ہو کہ بیٹی کو پسند کرتے ہو؟ تو تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو، بیٹی کو ناپسند کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، دل ہی دل کے اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں، یتوارا من القوم، قوم سے چھپے پھر رہے ہوتے ہیں، من سوء ما بشر بہ، کتنی بری بات ہمیں پتہ چل گئی، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اس کا گلا گھونٹ کے مار دوں یا اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں، کیا کروں اس کے ساتھ؟ الا ساء ما یحکمون، کیسے برے فیصلے تم کرتے ہو۔ تو جب تمہارے اپنے لیے اگر بات آتی ہے بیٹی کی تو تم اس پر تمہارا رویہ ایسا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی باری آتی ہے تو تم مؤنث کو، بیٹی کو جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رہے ہو۔ بھائی عقل کا تقاضا یہ تھا اگر شرک کرنا ہی تھا تو کم از کم بیٹے ٹھہراتے، بیٹی کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عقل اس معاملے میں بالکل ختم ہو چکی ہے، تم اپنی عقل پرست بن چکے ہو یہاں پہ۔
اللہ رب العزت یہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناسا، اللہ کے ساتھ جس کو پکارتے ہیں ان کو تو یہ مؤنث ٹھہراتے ہیں، ان کو تو یہ مؤنث سمجھتے ہیں، حالانکہ مؤنث ذات کو خود پسند نہیں کرتے۔ اور مفسرین نے اس کا دوسرا معنی کیا کہ چونکہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، تو گویا اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں ان یدعون من دونہ الا اناسا، اللہ کے سوا جس کسی کو تم پکار رہے ہو وہ تو ایک کمزور چیز ہے اللہ کے مقابلے میں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکار رہے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے سوائے شیطان کے، وہ شیطان ہے حقیقتاً، یہ شیطان نے جس نے تمہارے لیے اتنے بتوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا، ورنہ حقیقتاً یہاں پر یہ بتوں کی عبادت کا کرنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو بت پرست تھے ان کو یہی بات پہ ارشاد فرمائی تھی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کیجیے، حالانکہ وہ شیطان کی نہیں، وہ تو بت کی پیروی کر رہے تھے، لیکن بت کی پیروی کرنا حقیقتاً شیطان مردود کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ شیطان مردود کو پکار، اللہ کو چھوڑ کر شیطان مردود کو پکار رہے ہیں، لعنہ اللہ، اللہ کی تو شیطان پر لعنت ہے۔ وقال، اب یہ بات یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی لعنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ جب شیطان کو مہلت دی گئی تو اس نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی، وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، میں آپ کے بندوں میں سے ایک وافر حصہ، بہت سارے لوگوں کو میں ضرور بالضرور اپنے آپ کے بندوں میں سے بہت سارے بندوں کو لے لوں گا، اپنا ماتحت بنا لوں گا، ان کو اپنی عبادت پر، ان کو میں اپنی آپ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے پر ضرور بالضرور آمادہ کر لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بالضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، لمبی لمبی امیدیں ان کی باندھ دوں گا۔ ایک امید باندھنے کا معنی تو یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر پلاننگ کرتا ہے، اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ اگلے لمحے میں کیا ہونا ہے، اور انسان اپنی لمبی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی پلاننگ کر کے رکھتا ہے، یہ ہوگا، اتنے سال بعد یہاں ہوں گا، اتنے سال بعد یہاں ہوں گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پل بھر کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے ایک تو لمبی امیدیں ماننا کہ ایسی پلاننگ کے اندر دنیا کی لگ جانا کہ آخرت سے غافل ہو جائے بندہ، یہ بھی لمبی امیدیں باندھنا ہے۔ اور دوسری بات، انسان کو اللہ رب العزت سے مایوس کر دیتا ہے، یا اللہ رب العزت کے سے اتنی لمبی امیدیں دلا دیتا ہے کہ انسان گناہوں کے اندر لگا ہے، اس کو روکا جائے، ٹوکا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو یہ بھی اللہ رب العزت سے جھوٹی امیدیں دلانا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور بالضرور حکم دوں گا برائی کے کرنے کا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ لوگ ضرور بالضرور جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے۔ پچھلے زمانے میں مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے جانوروں میں سے بہت سارے جانوروں کے کانوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، اور کانوں کا کٹا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ جو جانور ہے یہ فلاں بت کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ چڑھاوا ہے۔ تو گویا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا ایک طریقہ تھا شرک کرنے کا، تو شیطان نے بھی اللہ سے یہی بات کہی کہ میں ضرور بالضرور انہیں آمادہ کر دوں گا اس بات پر کہ یہ مختلف جانوروں کے کان کاٹیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور بالضرور حکم دوں گا۔ اس آیت کو آج کے ماحول میں ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور بالضرور حکم دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں علماء نے اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مرد کا اس طرح کی چیزوں کے اندر شباہت عورتوں کی اختیار کرنا، داڑھی کا منڈوا دینا، اپنی بھموں کا منڈوا دینا، پلکوں کے بالوں کا اتروا دینا، یہ سب کے سب چیزیں اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا ہے۔ عورتوں کے اندر بھی یہی ہے کہ سر کے بالوں کا کٹوانا اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے بھووں کا بنوانا،
ملکوں کے بالوں کا کٹوانا، تراشنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے باعث ہے، لہٰذا یہ تمام کے تمام کام ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اور یہ تو وہ باتیں تھیں جو پرانی ہو گئیں، آج کے دور کی بات سمجھ لیں تو اب دیکھ لیں کیسی کیسی باتیں دنیا کے اندر سننے کو مل رہی ہیں۔ اگر یہ باتیں پچھلے زمانے کے لوگوں کے سامنے ہوتی تو شاید وہ زمین کے اوپر رہنے کے مقابلے میں زمین کے نیچے رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے کہ جہاں پر یہ باتیں آج کی جا رہی ہیں کہ ایک مرد کو عورت کی تخلیق کے اندر تبدیل کیا جا سکے، عورت کو مرد کی تخلیق میں تبدیل کیا جا سکے، جینڈر کی ٹرانسفارمیشن کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اگلی بات یہ ہے، ایک مرد ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مرد اپنے آپ کو جنسی اعتبار سے عورت میں تبدیل کرانا چاہ رہا ہے، اس کے باقاعدہ اس کے اوپر قانون پاس ہوا کہ جی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب تو اس سے بڑا ظلم یہ ہے، اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ ایک مرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یہ بات کہتا ہے کہ جی میں کل سے عورت فیل کر رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں، لہٰذا میں نادرہ میں جا کے اپنی جنسیت تبدیل کرا دوں۔ اس کے قانون کو اس ملک کے پاکستان کے اندر منظور کروایا گیا اور اس کے اوپر کام کیا گیا۔ حقیقت یہ ہم سب کی غفلت ہے، ہم میں سے ایک شخص، یہ آج کا قانون نہیں ہے، شور اس پہ آج مچ رہا ہے، بات اس پہ آج ہو رہی ہے، گفتگو آج ہو رہی ہے، لیکن یہ قانون آج پاس نہیں ہوا، یہ قانون 2018 کے اندر بل پیش ہوا ہے اور اس کے اندر اس ملک کے اندر قانون پاس ہوا۔ اس زمانے میں اس کے اوپر ہسپتالوں کے اندر کام شروع ہوا، بہت سارے اس کے ڈپارٹمنٹ مختلف ہسپتالوں کے اندر اسلام آباد میں کھولے گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی عذاب کو لعنت دینے، اللہ رب العزت کے عذاب کو لانے کی صورتیں ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے اس قوم کے اوپر عذابوں کو مسلط کرنے کی صورتیں ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد شکوہ شکایت کریں کہ ہمارے اوپر سیلاب کیوں آتا ہے، ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، وبائی امراض کیوں آتے ہیں، کیوں نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر فحاشی کھلی طور پہ رائج ہو جائے اس قوم کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے آسمانوں سے وہ بیماریاں اترتی ہیں جن کا نام ان کے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنا ہوتا۔ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ من حیث القوم، ہم میں سے ایک شخص، ہر شخص اس بارے میں مجرم ہے، حکمران اپنی جگہ مجرم ہے، ہم اپنی جگہ مجرم ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں اپنی کیا آواز اٹھائی، ہم نے اس سلسلے میں اس بات کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں کیا رول ادا کیا، اس قانون کو کس حد تک پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ ہمارے اس ملک کے پاکستان میں جس کا کانسٹیٹیوشن یہ بات کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے اندر قانون سازی کی جائے گی، اس ملک میں یہ قانون کیسے پاس ہو، اس ملک میں یہ بل کس طریقے سے پاس ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور بالضرور ان کو اللہ کی تخلیق کو یہ تبدیلی کرنے کے اوپر آمادہ کر لوں گا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو کوئی شخص بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی دوستی کے بجائے شیطان کی جانب دوڑا ہے دوستی کے لیے، فقد خسر خسرانا مبینا، اس نے تو بہت کھلا نقصان اپنا کر لیا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تمہیں پکارتا ہے، یہ تمہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا پکارنا تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو رحمان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ بھی ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ہم ضرور بالضرور انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور پکا ٹھکا اللہ کا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا وعدہ بھلا دنیا میں کون کر سکتا ہے۔ ایک جو یہودیوں نے بات کہی تھی کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت کے اندر تو یہود
یہودی اور نصرانیوں کے سوا کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. اللہ نے اعلان کر دیا نہیں، جو ایمان لے کے آئے گا، ایمان لا کے نیک اعمال کرے گا، وہی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے. ایک طرف یہودیوں کی بات ہے، ایک طرف اللہ کا قول ہے. بھلا اللہ کے قول سے سچی بات دنیا میں کس کی ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو امیدوں کا باندھنا ہے، یہ نہ تو تمہاری امیدوں کا باندھنا درست ہے اور نہ یہ اہل کتاب کا امیدوں کا باندھنا درست ہے، بلکہ اصولی بات کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ. جو کوئی شخص بھی گناہ کرے گا، برائی کرے گا، یجز بہ، اس کو اس برائی کا بدلہ مل کے رہے گا. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے جب یہ آیت پیش ہوئی تو وہ تو پریشان ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، انسان ہے، بشری تقاضے کی بنیاد پہ گناہ ہو جاتے ہیں. تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو ہم تو گئے، قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر تم نے کوئی گناہ کیا، صغیرہ گناہ ہے، اللہ رب العزت تمہارے اوپر مختلف حالات کو بھیجتے ہیں. ان حالات کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. لیکن اگر تم کسی کبیرہ گناہ میں پڑے ہو تو اس کا بدلہ تو کل قیامت کے دن ملے گا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنمیوں کو یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ آج جو تمہیں اتنا بڑا عذاب مل رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے دنیا کے اندر تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے. اور چھوٹے عذاب سے مراد چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اللہ کی جانب سے تھیں، بیماریوں کی صورت میں، معاشی اعتبار سے مشکلات کی صورت میں، کسی اپنوں کے بچھڑنے کی صورت میں، کسی نہ کسی اعتبار سے مستقل میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، پریشانیاں بھیج رہا تھا. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ. یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے پیغام ہے کہ اے میرے بندے، میری جانب لوٹو، میری جانب لوٹو، مجھ سے مانگو، مجھ سے معافی مانگو، میری طرف آؤ. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی جانب. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب اپنے بارے میں اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک کمرے میں بیٹھا تھا تو میرا پوتا تھا، چھوٹی عمر کا تھا، دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو میں نے اپنی باہیں پھیلائیں کہ بیٹا آ جاؤ جلدی سے، آ جاؤ جلدی سے. اب وہ میری جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا ہے اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا آئے اور اس کو میں جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ خوب اچھے سے پیار کروں. فرمانے لگے اب میں اس کو کہہ رہا ہوں دوڑو، جلدی آؤ میری جانب. فرماتے ہیں اسی وقت پر مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن کریم کی آیت سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت بھی محبت کا اظہار اپنے بندے سے اسی طرح فرما رہے ہیں، ففروا الی اللہ، میرے بندوں دوڑو میری جانب، آؤ دوڑ کے میری طرف، لوٹو میری طرف. کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دنیا میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تو اس سے دور کیوں ہے؟ یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو کوئی شخص بھی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا. دنیا کے اندر اگر تھوڑی بہت پریشانی ہے تو یہ انسان کے مختلف گناہوں کا کفارہ بن کے اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیتے ہیں. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے سوا دوست اور مددگار تمہیں کوئی نہیں ملے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، جو کوئی شخص بھی نیک اعمال کرے گا مرد اور عورت میں سے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے، فاولئک يدخلون الجنہ، اس کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو نقیر کہا جاتا ہے. جتنا باریک کھجور کی گھٹلی کے اندر چھپا ہوا چھلکا ہوتا ہے، اتنا ہلکا سا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ انصاف کا معاملہ ہوگا. اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اس شخص سے زیادہ بہترین دیندار کون ہو سکتا ہے؟ جس من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا
دیا، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا کر سجدہ ریز ہو گیا، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اس سے بہترین آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، نیکی کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والا ہے، مزاج ابراہیمی کو اپنے اندر لینے والا ہے۔ مزاج ابراہیمی کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، ہر قسم کے حکم کے لیے اللہ، دونوں جہانوں کے پروردگار کے ہر حکم کے آگے میرا سر جھکا ہوا ہے۔ تو جو کوئی شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کو اپناتے ہوئے زندگی گزارے گا، اس سے بڑا نیکوکار بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہی معاملہ کیا، ہم نے انہیں کیا انعام دیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے ساتھ انسان کی بہت پرانی یاری ہو۔ حقیقت حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کے لیے یوں کر سکتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا یار بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کے لیے، اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت کے تم قابو سے باہر نہیں جا سکتے دنیا کے اندر، اتنی بڑی ذات، اور وہ ذات تمہیں جب اپنی جانب بلا رہی ہے اور تمہیں بتا رہی ہے کہ اگر تم مزاج ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارو گے تو اس مزاج ابراہیمی کا صلہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ملا کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ تم اگر اس مزاج پر زندگی گزارو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا خلیل کیوں نہیں بنائے گا؟ تمہیں اللہ رب العزت اپنا محبوب کیوں نہیں بنائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے انسان ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت 2 قدم اس کی جانب بڑھتی ہے۔ انسان قدم تو بڑھا کے دیکھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا، مقام خلت۔ یہ وہ مقام تھا جس کی تمنا نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ آپ سے اندازہ کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اسی طریقے سے رحمتوں کو نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتوں کو نازل فرمایا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ویسے ہی برکتیں نازل فرما جیسی برکتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر فرمائی تھیں۔ جس چیز کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے بندے یہ تیرے لیے بھی حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہے، صرف شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکا کے تو دیکھ، پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے اس سر کی کیا قیمت لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔